جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ متاخرین جو ہیں تقلیدی مذاہب کے ماننے والے، انہوں نے اپنے ائمہ کی ہدایات کا پاس و لحاظ نہیں بھیجا ہے بھیجا ہے اپنے میں انہوں نے اپنے ائمہ کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ عقیدے کے اندر ان سبھی لوگوں نے اپنے اپنے ائمہ کو انہوں نے خاص کر دیا صرف فقہی مسالک کو بیان کرنے کے لیے، فقہی معاملات کو بیان کرنے کے لیے، جبکہ جو مسائل کا معاملہ تھا وہ اصول کے بعد ہے، عقیدے کے بعد ہے۔ عقیدے کے اندر ان لوگوں نے دیگر لوگوں کو کی اتباع کا دعویٰ کیا، جبکہ اس دعوے میں بھی وہ سچے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین نے ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری ان کے عقیدے کو اختیار کیا، جبکہ امام ابو الحسن اشعری کے عقیدے کو بھی صحیح معنوں میں انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ امام ابو الحسن اشعری کے زندگی کے 3 دور ہیں، ان میں سے آخری دور وہ معتبر ہے جس کے اندر وہ سلف کے مسلک کی طرف لوٹ آئے تھے۔ تو اس مرحلے کے اندر جب سلف کے عقیدے کی طرف آ گئے تھے، اس مرحلے کو وہ لوگ نہیں مانتے، بلکہ جس مرحلے میں وہ سلف کے عقیدے سے ہٹے ہوئے تھے، اس مرحلے کے عقیدے کو مان کر اور اشعری اپنے آپ کو کہتے ہیں، جبکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اس سے ویسے ہی پاک ہیں جیسے بھیڑیا یوسف علیہ السلام کے خون سے پاک تھا اور بری تھا، اور ابو منصور ماتریدی کی طرف جو ہے اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو عقیدے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہوئے نہ تھکنے والے لوگ اپنے امام کو اصول ہی میں اپنا امام نہیں مانتے، اور یہ عجیب و غریب طرفہ تماشا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہوں گا آج کا درس ختم کرنے سے پہلے، کہ دین کے اندر، عقیدے کے اندر جو میں نے بتایا آپ سے کہ الگ الگ الفاظ مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں عقیدہ ہے، توحید ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اصول الدین ہے۔ اصول الدین بھی کہا جاتا ہے عقیدے کو۔ اصول الدین کا جو لفظ ہے یہ متکلمین کے ماحول سے آیا۔ علم کلام اور فلسفہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ جب یہ سارے علوم ایجاد ہوئے تو عقیدے کے لیے انہوں نے علم کلام کا لفظ ایجاد کیا، اور علم کلام کہہ کر کے عقیدے کو مراد لینے لگے، علم کلام کہہ کر کے، کبھی علم فلسفہ کہہ کر کے۔ پھر بعد میں جب اشاعرہ اور ماتریدیہ کا غلبہ ہوا تو ان لوگوں نے علم کلام اور علم فلسفہ کے لفظ کو بدل کر اصول الدین کر دیا، اور اس سے تاکہ عقیدے کے علم کو مراد لیا جائے۔ لیکن اصول الدین ٹھیک ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے یہ چیز درست لگتی ہے کہ اصول الدین سے مراد اصل ہے، یعنی وہ چیزیں جو ثوابت میں سے شمار کی جاتی ہیں، جو متغیرات نہیں ہیں دین کے اندر۔ یعنی 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ثوابت ہیں اور ایک متغیرات ہیں۔ ثوابت کا مطلب وہ چیزیں جو زمانہ چاہے جتنا ترقی کر جائے اس میں ذرہ برابر کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، وہ اصل مانا جاتا ہے، اور اسی کی جمع اصول ہے۔ تو عقیدے کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو عقیدے کے اندر جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام اصل ہیں، جن کے اندر کوئی تبدیلی زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نہیں کی جا سکتی۔ جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ قیامت کی صبح تک رہے گا، اس کے اندر رتی ماشا برابر بھی کسی قسم کا اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ ثوابت میں سے ہے جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یقینی طور پر وہ اختلاف ناقابل قبول ہو جائے گا اور افتراق تک پہنچا دے گا۔ یہ چیز آج کے درس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عقیدے کے اندر اختلاف قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثوابت میں سے ہے، اور اسی لیے اس کو اصول الدین کہا ہے۔ اس کے مقابل میں فروع الدین کہا جاتا ہے، اصول اور فروع، الاصول اور الفروع۔ الاصول یعنی اصول الدین اور الفروع یعنی فروع الدین۔ فروع الدین میں اس سے مراد لیا جاتا ہے مسائل کو، احکام کو، جائز ناجائز، حرام اور حلال، بیوع ہیں، معاملات ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف قابل قبول ہوتا ہے اگر
واقعی اس کے پاس دلیلیں ہیں اور اجتہاد کی بنیاد پر ہے، لیکن عقیدے کے اندر کسی قسم کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی آج کے درس کے اندر ایک نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ عقیدے میں اختلاف قابل قبول نہیں ہے، فروع کے اندر اختلاف قابل قبول ہے، لیکن اصول کے اندر اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اصول میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ فرقہ بندی کی بات ہو جائے گی اور وہ اہل بدعت میں سے داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ حق ایک ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ اور اہل بدعت وہ تمام لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے بنو اسرائیل 73 فرقوں میں بٹے تھے اور یہ 74 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ روایت اس روایت میں جن فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی سارے فرقے ہیں جو اصول دین کے اندر اختلاف کریں گے، اور اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ داخل ہو جائیں گے اہل بدعت میں، اور پھر اہل بدعت اپنی بدعت کے درجے کے اعتبار سے وہ اسلام اور کفر کا فیصلہ ان کا کیا جائے گا۔ اگر وہ بدعت مکفرہ تک پہنچ گئے تو پھر وہ دائرے امت محمدیہ سے ہی خارج ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کی بدعت چھوٹی ہے یا خطا اور نسیان کے قبیل سے ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ اسی لیے اس روایت کے اندر جو فرقے ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے امت محمدیہ ہی کے شمار کیے گئے ہیں۔ کلھا فی النار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ حق پر نہیں ہے، حق ایک ہی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کو اصول الدین بھی